أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سفر، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کہ سب سے پہلے کشتی میں سوار ہونا، اور کشتی کا تختہ توڑ دینا، اس کے بعد کسی بستی میں داخل ہو کر معصوم بچے کا قتل کرنا، اور پھر آگے چلتے چلتے گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنا. اس کی وجوہات کیا تھی، یہاں سے آگے ان وجوہات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تم اور میں جدا ہو رہے ہیں، تو جاتے جاتے یہ بات کا خلاصہ لے کر جاؤ کہ جس کشتی کا میں نے تختہ توڑ دیا تھا اس کی وجہ کیا تھی. فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہا وہ چند مسکین لوگ تھے جن کا ذریعہ معاش یہی تھا کہ وہ کشتی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے جایا کرتے تھے اور ان کے اوپر اپنی زندگی گزرا کرتی تھی. لیکن آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو ہر کسی کی کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا. تو میں نے اس لیے اس کشتی میں عیب ڈالا تاکہ وہ عیبدار چیز کو دیکھ کر اس کشتی پر قبضہ نہ کرے. اس کی وجہ تھی. تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ یہ 10 بھائی تھے اور اس میں 5 اپاہج اور معذور تھے، اور 5 جو تھے وہ مزدوری کرتے تھے، اور یہ 5 مزدوری کر کے ان 5 بھائیوں کو کھلایا کرتے تھے. اسی کے اوپر ان کا گزارا چلا کرتا تھا. تو میں نے کون سا غلط کام کیا؟ اچھا، دوسری ضروری بات یہ ہے کہ کشتی کا تختہ توڑنے کے باوجود کشتی سمندر میں ڈوبی نہیں. یہ ان کا ایک معجزہ تھا، ورنہ تو تختہ توڑ دے اور پانی اندر آ جائے اور کشتی ڈوب جائے. آگے کی ساری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کشتی صحیح سلامت کنارے پر پہنچی، اور اس کے بعد یہ لوگ اترے اور آگے کا سفر بھی طے کیا. اور اس کے بعد یہ بات بھی ملتی ہے کہ بھئی چلو یہ لوگ جب تک موجود تھے کشتی ڈوبی نہیں، لیکن دوبارہ جب کشتی ہوں چلنی تھی تو ڈوبنا ہی تھا.
تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسا کام کر دیا تھا کہ کشتی تختہ نکلنے کے باوجود بھی پانی میں نہ ڈوبے، یہ وجہ تھی۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، جس بچے کو میں نے ذبح کیا، قتل کیا اور اس کی گردن توڑ دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا کہ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا، اس کے ماں باپ بڑے نیک اور صالح تھے، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یہ جو بچہ تھا آگے چل کر نافرمان بننے والا تھا، اور اتنا نافرمان بنتا کہ اس کے نافرمانی کی وجہ سے اندیشہ اس بات کا تھا کہ ماں باپ کو اس بچے سے اتنی محبت تھی کہ اس کے نافرمانی کی وجہ سے ماں باپ بھی کفر میں شامل ہو جاتے، کیونکہ بچہ نافرمان بن جاتا اور ہو سکتا ہے آگے چل کر اس کے کافر بننے کی بھی امید تھی، اندیشہ تھا اس بات کا۔ تو اس اندیشے سے اور اس خطرے سے بچنے کے لیے میں نے اسی کا صفایا کر دیا، اور صفایا کرنے کے بعد ان کے والدین کو ایک نیک راستہ مل جائے۔ لیکن آگے اور بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اس کے بدلے میں اللہ کوئی نیک اولاد ان کو ایسی عطا فرمائے گا جو فرما بردار بھی ہوگی، ان کی تابع دار بھی ہوگی، اور اس ماں باپ کے کفر کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی، اس بچے کے قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی ایسی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے ایسی اولاد عطا فرمائی کہ وہ اپنے وقت کے نبی بن گئے۔ یہ جو اللہ قرآن میں فرمایا کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، اس کے بدلے میں ہم نے ارادہ کیا۔ ہم نے ارادہ کیا کا مطلب یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نہیں، ورنہ شرک ہو جائے گا کہ اولاد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ارادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ربہما خیرا منہ زکاۃ و اقرب رحمہ، کہ اس سے زیادہ پاکیزہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تیسرا مسئلہ، جس دیوار کو میں نے ٹوٹتے ہوئے دیوار کو بغیر اجرت کے سیدھا کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہاں پر جو ہے یتیم بچے رہتے تھے اور ان کے والد جو ہے اس دنیا سے جا چکے تھے، اور ان کے والد بڑے نیک تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے والدین نے اپنی اولاد کے لیے کچھ دفینہ اور خزانہ رکھا ہوا تھا، وہ کسی کو پتہ نہیں تھا، صرف ان بچوں کو پتہ تھا کہ ہمارے والدین نے اس دیوار کے نیچے ہمارے لیے خزانہ رکھا ہے۔ لیکن بچے چھوٹے تھے، اگر دیوار ٹوٹ جاتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ بھئی یہاں پر خزانہ ہے، دفینہ ہے، مال ہے، دولت ہے، یہاں پر سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہیں، تو لوگ لوٹ کر لے جاتے اور یہ بچے محروم ہو جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مرفوعاً روایت، حضرت عثمان غنی کی بہت کم روایات ملے گی لیکن بہت مضبوط اور قوی روایات ملے گی۔ اس معاملے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سونے کی تختیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان اولاد کے لیے ان کے ماں باپ کی طرف سے ایک تحفہ رکھا تھا، جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اپنے اولاد کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو ایک جملہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، خاندان والے نیک ہوتے ہیں، اس کا صلہ آنے والی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، یعنی نسل در نسل ملتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور اگر خاندان کے بڑے لوگ گناہگار ہوتے ہیں، سیاہکار ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، تو ان کی نحوست بھی خاندان در خاندان چلتی ہے۔ جیسے حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی بندے نے ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت ان کے اوپر آ گئی، اب اس لعنت کا اثر اس کے 7 پشتوں تک چلتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے 7 خاندان تک اس کے لعنت کا اثر چلتا ہے، اور کسی بندے نے نیک کام کیا تو اس کے نیکی کا اثر بھی اس کے 7 پشتوں تک، بلکہ بڑھتے بڑھتے 70 پشتوں تک چلا جاتا ہے۔
تو یہاں پر جو فرمایا کہ وکانا ابوہما صالحا، یہ جو بچے تھے یتیم بچے، ان کا خزانہ جو نیچے رکھا ہوا تھا، ان کے والد بڑے نیک اور صالح تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ یہاں پر ایک حضرت خضر علیہ السلام نے جملہ جو استعمال کیا، جس کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، جو کچھ میں نے کیا، بچے کا قتل کیا، کشتی کو توڑا یا دیوار کو سیدھا کیا، تو یہ میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیا ہے، بلکہ وما فعلتہ عن امری، جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ملا میں نے یہ کام کر لیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور برگزیدہ اللہ کے بندے تھے اور پیغمبر تھے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اشارہ ملا ہے۔ ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا، آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے رخصت کر دیا کہ یہ وہ حقیقت تھی جس کو آپ سمجھ نہیں پائے، اگر سمجھ لیتے تو یہاں جا کر ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صبر کر لیتے تو بہت سارے معلومات ان کو ایسی مل جاتی جو تکوینی علم ہے، جیسا حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کے معاملات میں اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ معلومات دیتا۔ لیکن نبی کے نبوت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اگر ان باتوں پر صبر کر لے، غلط باتوں پر صبر کر لے، بظاہر جو غلط نظر آ رہا ہے، تو اس وقت نبی کے نبوت میں بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر ان کے علم کے اعتبار سے صحیح تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام اپنے علم کے اعتبار سے دونوں صحیح تھے، لیکن علم میں فرق ہوتا ہے۔ جیسا آج کل کے دور میں ہوتا ہے کہ جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ عالموں سے آگے نکل چکے ہیں، اور جو مسئلے وہ بتاتے ہیں وہ کوئی کتابوں میں نہیں ملتے ہیں، اور ضد پر رہتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے وہی صحیح ہے، ہم جو بتائیں گے وہی صحیح ہے، کیونکہ ہم بڑے بزرگ ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جو آدمی جو چیز کو جانتا نہیں ہے اور اس کو ضد پر لے کر عمل کرتا ہے، تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث فرمانے کہ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہے اور جس کو بتا رہا ہے اس کو بھی گمراہی کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ اب یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جو خزانہ تھا، خزانے میں کیا چیزیں تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس میں سونے کی تختیاں تھیں، اس کے اندر بہت ساری عبارتیں اس پر لکھی ہوئی تھی کہ تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کو یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے، اس کے بعد بھی دنیا میں بڑا خوش اور خرم رہتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کو یقین ہے کہ روزی میرا اللہ دے رہا ہے، اس کے بعد بھی مشقتوں میں پڑ رہا ہے۔ تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کو یقین ہے کہ مجھے آخرت میں جانا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، اس کے بعد بھی دنیا کے جھمیلے میں پڑا ہوا ہے۔ اور آخری سطر جو نیچے لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور اس تختی کے اوپر لکھا ہوا موجود تھا۔ یہاں پر جو ایک بحث ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے، صراحتاً کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے اس معاملے میں کہ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں۔ بعض واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن والجمہور علی انہ مات، جمہور علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے لیے فیصلہ کن بات حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفہ یعنی کشف میں بیٹھے، مراقبے میں بیٹھے، تو مراقبے میں بیٹھ کر دیکھا اور حضرت خضر علیہ السلام سے براہ راست پوچھا کہ آپ کا معاملہ کیا ہے، وہ تو بتاؤ۔ جب براہ راست انہی سے بات ہوگی تو کھل کر پتہ چلے گا کہ بھئی معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکاشفے کے اندر میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے بات چیت ہوئی، تو بات چیت میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں، میں پردہ کر چکا ہوں، لیکن مجھے اور حضرت الیاس علیہ السلام ہم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ کوئی بھی مصیبت زدہ بندہ مصیبت کے وقت میں اللہ کو یاد کر کے، اللہ سے درخواست کر کے، براہ راست حضرت خضر علیہ السلام سے نہیں بلکہ کس کو یاد کر کے؟
اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اگر مصیبت سے نجات مانگتا ہے تو اس وقت میں ہم انسانی شکل میں متشکل ہو کر، یعنی انسانی شکل میں بدل کر، ہم کوئی نہ کوئی بھئی جیسا بھیک مانگنے والے کی شکل میں آ گیا، کوئی اور دوسرے کی شکل میں آ گیا، کوئی فرشتے کی جیسا بالکل خوبصورت نظارے میں آ گیا. فرمایا ہم حالات کے اعتبار سے انسانی شکل میں آ کر کہیں نہ کہیں اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت عطا فرمائی اور یہ بھی دین اللہ کی ہے، ہماری اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. دوسرے نمبر پر جب ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ بڑے پریشان تھے، سب باندھ کر کھڑے تھے کہ نماز کون پڑھائے گا. سب کے سر پر اتنا بڑا مصیبت کا پہاڑ تھا کہ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. کون ہے ایسے؟ اس وقت میں صبر سب کے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا، بلکہ حضرت عمر تو ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے کہ کوئی اگر کہہ دے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو عمر اس کی گردن اڑا دے گا. سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اب جس ماحول کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور سارا مجمع آ کر کھڑا ہو گیا، تو اس وقت میں ایک شخص صفوں کو چیرتا ہوا آیا جس کی شکل بڑی حسین، جمیل اور خوبصورت تھی. وہ صفوں کو چیرتے چیرتے آگے نکل گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کھڑے ہو کر وہاں پر کہا کہ اے لوگو کان کھول کر سن لو، صبر سب سے بہترین بدلہ ہے. جو جملہ آپ نے استعمال فرمایا، صبر جو ہے وہ سب سے بہترین بدلہ ہے. اور جو مصیبت کے صبر کو نہ پا سکا، فرمایا جو مصیبت کے وقت میں صبر کو نہ پا سکا اس نے کچھ بھی نہ پایا، اور مصیبت کے وقت میں جو بندہ صبر کر لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی بہت بڑی مصیبت ہمارے سر پر ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اب یہاں تھوڑا روایات میں اختلاف ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کے سامنے کوئی امام بن نہیں سکتا. سب سے بڑی بات تو یہاں ہے نا. اور نبی زندہ ہوتے ہیں بھلے دنیا سے پردہ فرما گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں پڑھائی، 17 نمازیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے حکم سے پڑھائی ہے، اپنے مرضی سے نہیں پڑھائی. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ابابکر فلیصلی بالناس، اے ابوبکر آپ نماز پڑھاؤ. اللہ کے رسول نے آپ کو کبھی کبھی تو ایسا پیٹھ کے اوپر ہاتھ دے کر آگے بڑھایا، تو اللہ کے رسول کا حکم ماننا ضروری ہو گیا. تو جو نمازیں پڑھائی ہیں تو نبی کے سامنے کوئی امام نہیں بن سکتا. ابوبکر امام بنے تو اللہ کے رسول کے حکم سے بنے. اب یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی حکم دینے والا رہا ہی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز کون پڑھائے گا؟ اختلاف ہو گیا کہ بھئی باجماعت نماز ہوگی یا پھر کیا ہوگا. اگر باجماعت ہوگی تو امام ضرور بنے گا اور نبی کے سامنے کوئی امام نہیں بن سکتا. تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اشارہ یہ مل گیا تھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھائے گا. سب سے پہلے آسمان سے فرشتے آئیں گے اور تنے تنہا اپنی اپنی نماز پڑھ کر چلے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اکیلے تنے تنہا نماز پڑھ کر نکل جائے. بے اختلاف روایت، کوئی پکی روایت اس معاملے میں لوگوں کو ملتی نہیں ہے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام وہاں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا اور صفوں کو چیرتے ہوئے جب واپس نکلنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر یہ کہا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے جو آ کر ہمیں تسلی دے کر یہاں سے چلے گئے ہیں. علماء کرام نے حدیث کی روایات سے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر انسان کوئی مصیبت میں پھنسا ہے اور جائز مصیبت ہے، یہ بھی سمجھ لینا. ایسا نہیں کہ شراب کی گاڑی لے کر آپ جا رہے ہیں، پولیس والے نے پکڑ لیا تو حضرت خضر علیہ السلام کو یاد کر لو کہ میری شراب کی گاڑی چھوٹ جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ آپ کسی کا مرڈر کر رہے ہو اور چلتے چلتے کہا کہ وہ پولیس نے پکڑ لیا تو مجھے چھٹکارا مل جائے. آپ چوری کر کے چوری کا مال لے کر جا رہے ہو اور کہا کہ مجھے چھٹکارا مل جائے. ناجائز کاموں میں استعمال نہیں ہوگا، نہ آپ کے پاس مدد آئے گی. ہاں جائز کام ہے، آپ صحیح راستے پر چل رہے ہو اور اس وقت میں خدا نخواستہ ایسے مصیبت میں آپ پھنسے ہیں کہ آپ کو کہیں بھی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو آقا انعامدار محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک دعا بتائی، بڑی مختصر دعا ہے لیکن جامع معنی دعا ہے۔ اس دعا سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اور دعا پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اور دل کے پکے ارادے کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ اس جگہ پر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی مدد ایسی آ جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یا تو خود کسی انسانی شکل میں آ کر اس کی مدد کر لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت عطا فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا لطیفم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ یا علیمم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، اگر یاد نہ رہے تو بعد میں مولانا سے، امام صاحب سے پوچھ لینا اور اس کے الفاظ صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اور اس وقت بھی نیت ہماری یہی ہونی چاہیے ہے کہ مدد کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اگر اس وقت میں ذرا برابر دل میں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ میں نے دعا پڑھی اور میری دعا میں اتنی طاقت تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام میری دعا کی وجہ سے حاضر ہو گئے، تو یہ بھی شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ بلکہ شرک سے بیزاری اسلام نے بہت زیادہ بتائی اور احتیاط بتایا، یہاں تک بتایا ہے کہ آپ کو امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام سجدے میں چلا گیا یا امام رکوع میں چلا گیا، اور رکوع میں جاتے ہوئے امام نے کسی کے آہٹ کی آواز کو محسوس کیا کہ کوئی شخص دوڑ کر آ رہا ہے نماز میں شامل ہونے کے لیے اور رکوع کی حالت میں، لیکن امام کی نیت یہ تھی کہ میں 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہوں گا، لیکن کسی کے چلنے کی اور دوڑنے کی آہٹ کو سن کر اس نے 5 کی جگہ پر 7 مرتبہ کر لیا۔ یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اسلام نے اتنی پاکیزگی بتائی ہوئی ہے، تو جو دعا جو بتائی ہے آپ، وہ دعا پڑھنے کے بعد یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو مدد آئے گی، اور اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دعا ہے یا لطیفم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ یا علیمم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اس بات سے ساری باتوں کا خلاصہ یہ ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور حضرت الیاس علیہ السلام کو، جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مراقبہ اور ان کا جو مکاشفہ ہے، میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام خود ہی بتا کر چلے گئے کہ میں دنیا میں زندہ نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے صلاحیت عطا فرمائی کہ کوئی مصیبت زدہ بندہ یاد کر لے گا تو ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے شامل کرو۔ مدد مانگنے کے لیے اسلام نے اصول یہی رکھا ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، بات عقیدے کی آ جاتی ہے، ذرا برابر اللہ کے علاوہ ہمارا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے تو یوں سمجھ لینا چاہیے ہے کہ ہم اللہ کے سامنے شرک کر رہے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بڑا سخت اور ظلم والا معاملہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ تعالیٰ نے شرابی، جگاری، کبابی، زانی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے، لیکن جو مشرک بندہ ہے اس کے لیے اللہ نے صاف فرمایا انہ من یشرک باللہ، جو بندہ اس دنیا میں شرک کرتا ہے، بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جاتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ تو مدد اگر کسی سے بھی مانگی جائے گی تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر اللہ چاہے گا تو مدد ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 3 وجوہات آپ کو بتا دی گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کیوں توڑی، بچے کا قتل کیوں کیا، اور کشتی کا تختہ کیوں توڑا۔ تینوں کی وجوہات آپ کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔